الحمد للہ وکفی علی عبادہ الذین اصطفی 16واں پارہ سورہ مریم آیت شریفہ 35 اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ اللہ کریم کی توفیق سے کل کے سبق میں اس کے حوالے سے کچھ عاجزانہ گفتگو کی گئی۔ آیت کریمہ کے آخری حصے کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے کچھ بات کہنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما دیجیے۔ اللہ تعالی کے لیے کبیرہ ایک نہ تھا کہ وہ کوئی بھی اولاد پکڑیں، وہ پاک ہیں۔ جب کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے ہی کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو ٹکڑا مبارکہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ رغبت ہے کہ میں آپ اس پر اچھی طرح غور کریں۔ میرا گمان یہ ہے اور اللہ کرے عقیدہ ہو کہ اگر یہ بات میرے اور آپ کے دل دماغ میں اتر جائے، دین پر چلنا بہت آسان ہو جائے۔ پریشانیاں، غم، دکھ، ان کی بڑی تعداد یا مکمل طور پر ہی مٹ جائیں۔ چمڑی سے کسی اور کے یہ جھکنا یا کسی اور سے ڈرنا ختم ہو جائے۔ لیکن افسوس، کہنے والے کہہ تو رہے ہیں لیکن جس سے یقین چاہیے وہ نہیں۔ سننے والے سن بھی رہے ہیں، اللہ جانے ان کی کیفیت کیا کچھ۔ اور فرمائیے کہ یہ ٹکڑا مبارکہ اگر اللہ ایک دفعہ فرمائیں تو اس کی حقانیت، صداقت، سچائی، قطعیت میں کوئی شک ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ بات قرآن پاک میں کتنی دفعہ فرمائی؟ سماعت فرمائیے سورہ البقرہ، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا اللہ تعالی نے بیٹا بنایا۔ سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے۔ بل لہ، بلکہ انہی کے لیے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور زمین، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، تمام انہی کے لیے تابعدار ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونہ کے بنانے والے۔ اور اس کے بعد وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرمائیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو یقیناً اس کے لیے کہتے ہیں ہو جا تو وہ اولاد کیوں بنائے؟ ہم نے کل سنا کہ یا کمزوری کی وجہ سے کہ پتہ نہیں کیا کیسا مجھ پہ حالات، کیسی مجھ پر کیفیت طاری ہوگی، یا میرا نام باقی نہیں۔ تو جو اس قدر قوت والے ہیں کون کہنے سے، جو چاہیں سو ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے تو انہوں نے بیٹا کیوں بنانا ہے؟ سورہ آل عمران دیکھیے، اب ترجمہ نہیں کریں گے، بس ایک دفعہ سے دیکھتے جائیں۔ آیت شریفہ 47 ہے، آخری آیت کریمہ کا حصہ اذا قضى امرا دیکھ لیا۔ پھر اسی سورہ میں آیت شریفہ نمبر 59، ان مثل عیسیٰ
عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی مانند ہے. خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم قال، پھر فرمایا لہو، اس ہی کے لیے، کن، ہو جا، فیکون. تو جس اللہ نے آدم کو مٹی پر کن کہنے سے بنایا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ اب اس کے بعد صرف سنیے سورہ انعام میں آیت شریفہ 73، النحل میں آیت شریفہ 40، مریم میں 35 جو ہمارے سبق میں گزر چکی ہے، یاسین میں 82، غافر میں 68. اللہ جانے کتنی جگہوں میں یہی بات بیان کی گئی ہے. 8 جگہوں میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے اور دیکھی ہے. تو جب کوئی بات اللہ تعالی اتنی مرتبہ، جو کم از کم 8 مرتبہ تو میں نے خود دیکھی ہے، تو وہ بات کتنی سچی ہوگی اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی. میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ میں بیان کردہ عقیدہ اگر میرا آپ کا وہ بن جائے تو پھر رب کی نافرمانی کریں گے؟ رب کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھیں گے؟ خامد ہو، بیگم ہو، بھائی ہو، برادری ہو، کنبہ ہو، قبیلہ ہو، کسی کے پاس کن کہنے کی طاقت ہے؟ تو جن کے پاس ہے ان کو چھوڑ کے میں کدھر جاؤں؟ کتنی بڑی مصیبت آ جائے پہاڑ سے بڑی، تو جب التجا ان سے کروں اس یقین کے ساتھ کہ وہ کون کہیں گے پہاڑ ختم ہو جائے گا، تو پھر ٹینشن ہوگی، رات کو نیند خراب ہوگی. جب ان سے رابطہ ہو، کہتے ہیں میری اسلام آباد میں لائنیں چلتی ہیں، تو جس کی اسلام آباد میں لائنیں چلتی ہیں وہ دیہات میں لوگوں کو چھوڑتا ہے؟ پتہ نہیں جھوٹ ہے یا سچ ہے. اسی نعرے سے کتنے کام کرتا ہے. تو جس کی لائن کن فیکون والے رب سے مل جائیں، اسے ٹینشن کیسے ہوگی؟ اس کی چمڑی میں کسی کا خوف کہاں سے آئے گا؟ کو کن فیکون سے اوپر والا ہو تو اس کا خوف ہو. لیکن یہ ساری برکتیں ہیں یقین کی. اللہ کرے کہنے والے کو اور سننے والوں کو یہ یقین ہو جائے اور ہماری اولادوں میں، کنبوں میں یہ یقین آ جائے، زندگی سدھر جائے. آیت شریفہ 36، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی گود میں گفتگو کا آخری حصہ ہے. اور یقیناً اللہ تعالی میرے رب ہے اور تمہارے رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام گود میں اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں؟ فَاعْبُدُوهُ، تو عبادت ان کی کرو جو پرورش کرے میری، پرورش کرے تمہاری. تو عبادت ان کی ہوگی یا کسی اور کی ہوگی؟ اس کی ہوگی جس کی خود پرورش کی جاتی ہے. جس کی پرورش کی جائے اس کی عبادت ہوگی، یا جو پرورش کرے اس کی ہوگی. فَاعْبُدُوهُ، ان کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ. جس نے اس کی پیروی کی وہ رشد و ہدایت پا گیا، ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ گمراہ ہو گیا اور تباہ و برباد ہو گیا. آئیے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہو رہا ہے. کچھ فوائد میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائیے. پہلی بات،
عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کس کا قصہ تھا؟ یحییٰ کی پیدائش کا۔ عیسیٰ کی اماں مریم سے پہلے قصہ تھا یحییٰ کے ابو زکریا علیہ السلام۔ اس صورت میں بھی، سورۃ آل عمران میں بھی اور سورۃ الانبیاء، تینوں جگہ یہ دونوں قصے اکٹھے آئے۔ کیا حکمت ہے؟ ایک مفسر کے ہاں میں نے پڑھا، وہ لکھتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ دونوں قصے بندوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالی کی قدرت، اللہ تعالی کی عظمت اور اللہ تعالی کی شان کتنی بلند ہے۔ دونوں سے واضح ہے کہ بڈھا بابا، بانج بیوی کا خاوند، اللہ نے کس طرح اپنی قدرت دکھائی کہ بغیر بانج پن کو ٹھیک کیے ہوئے، بغیر بوڑھے کو جوان کیے ہوئے، کتنی خوبیوں والا بچہ یحییٰ عطا فرمایا۔ اللہ کی قدرت آشکارا ہے کہ نہیں؟ اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ پاک نے بغیر باپ کے اپنے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں جگہ اللہ کی قدرت، عظمت اور شان واضح ہے۔ دوسری بات، بی بی مریم کے قصے میں ہم نے پڑھا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں دینی تھی تو ان سے کچھ کروایا یا ویسے دے دی؟ جی، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ کھجور کے تنے کو حرکت دو۔ یہاں بعض علماء نے لکھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رزق لینے کے لیے کچھ کرنا ہے، رزق لینے کے لیے مشقت برداشت کرنی ہے، دینا اللہ نے ہے۔ بسا اوقات مشقت کے باوجود خالی آتا ہے، بسا اوقات اللہ بغیر مشقت، وہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن تو نے کیا کرنا ہے شعیب؟ ویس تو نے محنت کرنی ہے۔ جو اللہ کھجور کے تنے کے ساتھ تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں لگا سکتے ہیں، زمین سے بہتی ہوئی ندی جاری کر سکتے ہیں، وہ اس تنے کو نہیں کہہ سکتے جھک جا، اتنا جھک کہ مریم بی بی کی گود میں چلا جا۔ جو اللہ گود میں بچہ دے سکتے ہیں وہ گود میں پکی ہوئی کھجوریں نہیں دے سکتے۔ دونوں میں کون سا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن بچہ دینا اس کے مقابلے میں، کھجوروں کے مقابلے میں بڑی بات، لیکن اللہ پاک نے نہیں کیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے، سنیے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِمَرْيَمَ وَهُزِّي إِلَيْكَ الجَّزْعَ يَسَّاقَةُ الرَّطَبِ، اور اللہ نے مریم سے، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے مریم سے فرمایا تنے کو ہلاؤ تو تازہ کھجوریں گریں گی۔ وَلَوْ شَاءَ أَحْنَى الْجَزَعَ مِنْ غَيْرِ حَزَّةٍ، اگر اللہ چاہتے تو تنے کو حرکت دیے بغیر اس کو جھکا دیتے۔ وَلَكِنْ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ سَبَبٌ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا سبب بنایا۔ اب میں آپ ان درختوں کو خوب ہلائیں تو سیب گریں گے؟ دینے والے اللہ ہے، وہاں بھی اللہ نے دیا، لیکن بی بی کو بھی مشغول کیا تاکہ یہ سنت بن جائے، جس نے کچھ حاصل کرنا ہے وہ محنت کرے، دینے والے وہ ہے۔ اسی قصہ میں حکیم لوگ جو کہتے ہیں کہ تر و تازہ کھجوریں مریم والی حالت میں جو ہو، یعنی بچے کی پیدائش کے وقت تر و تازہ کھجوریں ان کے لیے کھانا مفید ہے۔
चौथी बात, बीबी मरियम ने कसम खाई थी कि उसने गुफ्तगू नहीं करनी, खाई थी ना। तो उन्होंने बच्चे की तरफ जो इशारा किया, तो बात उनकी समझी गई कि ना समझी गई? उन्होंने जवाब में क्या किया, क्या कहा? उस बच्चे से कैसे गुफ्तगू करें जो गोद में है? तो मकसद यह कि इशारे से गाड़ी चल गई या रुक गई? तो क्या इशारा करने, एक आदमी कसम खाए, अब खानी जायज नहीं। अगर खाए कसम, अब चुप का कसम खानी नाजायज, उस शरीयत में जायज थी। लेकिन अगर कसम खाए और फिर इशारे से मकसद समझा दे, तो उस पर कफ्फारा होगा कि नहीं होगा? जवाब दीजिए। नहीं होगा। मरियम ने कसम तोड़ी तो नहीं। अगर कसम टूटती तो अल्लाह फौरन जिक्र करते हुए बतला देते हैं। बात वादे हुई। पांचवी बात, बेवकूफ से खामोशी वाजिब है। जब उन्होंने बीबी मरियम पर झूठ के तूफान बांधे तो बीबी मरियम ने गुफ्तगू की। एक मुफस्सिर लिखते हैं, उस बेवकूफ से ज्यादा जलील कोई नहीं कि उसकी बेवकूफी का जवाब देने वाला कोई ना हो। काश कि हम समझ जाएं तो बहुत ज्यादा लड़ाइयां मिट जाएं। हम तो कहते हैं जिससे एक ही हम दो करेंगे। अगर कोई हमारे साथ बेवकूफ है तो हम पागल है। यही चलती है सियासत। उसको जलील करने की पॉलिसी क्या है? अब आप ये उसको 10 बातें करने से ज्यादा सख्त, ऐसे ही है या नहीं? यही बात को रोकते हैं। अल्लाह ताला की तौफीक से आइंदा गुफ्तगू में यहीं से बात का आगाज करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।